وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے اور ملک معاشی استحکام سے ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کم آمدنی والے طبقے کو ریلیف دینے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں، جن میں تنخواہ پر ٹیکس کی شرح میں کمی اور دیگر ٹیکس اصلاحات شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تعمیراتی اور زرعی شعبوں میں ٹیکسوں میں کمی کی گئی ہے، جبکہ زرعی کریڈٹ اور نوجوانوں کے لیے قرض اسکیموں کا حجم بڑھایا گیا ہے۔ وزیر خزانہ کے مطابق زرعی مشینری پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے اور ایکسپورٹ اور ٹیکس نظام میں بہتری کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں جنرل سیل ٹیکس کے نفاذ اور ٹیکس اصلاحات کے بعد متعدد روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ فینانس بل کے مطابق مختلف اشیاء کو تھرڈ شیڈول میں شامل کرنے سے قومی خزانے کو 70 ارب روپے کی اضافی آمدن حاصل ہوگی۔ جی ایس ٹی کی اطلاق سے دودھ، ڈیری مصنوعات، مٹھائیاں، جیم، جیلی، کیچپ، مسالہ جات، گھی، خوردنی تیل، کراکری، شیمپو، ہیئر آئل، جوتے، پرفیوم، باڈی سپرے، بیکری آئٹمز، پلاسٹک اور سینٹری مصنوعات مہنگی ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ سوٹ کیس، کیمرے، کچن ویئر، سفری بیگ، ای سگریٹ، زرعی ادویات اور جراثیم کش مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ متوقع ہے، جبکہ لگژری الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس بڑھانے اور درآمدی نظام میں تبدیلیوں سے اضافی ریونیو حاصل کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ سے قبل انگلینڈ ٹیم کے ساتھ کینسس سٹی میں چوری کی واردات پیش آئی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کھلاڑیوں کے سامان کو منتقل کرنے والی گاڑی کے تالے توڑ کر ٹریننگ جوتے اور فٹ بال سمیت مختلف اشیاء چوری کر لی گئیں۔ فٹ بال ایسوسی ایشن کے مطابق چوری ہونے والے سامان کی تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں، جبکہ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور 2 افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ سامان ٹیم کی آمد سے قبل پہنچایا گیا تھا اور اس واقعے سے انگلینڈ ٹیم کی تیاریوں پر اثر پڑنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر اپوزیشن کو مساق جمہوریت اور مساق معیشت پر مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیاست اپنی اپنی مگر پاکستان سب سے مقدم ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے سیکورٹی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ واقعات میں جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر عوام کو محفوظ بنایا اور ان قربانیوں کا احترام سب پر لازم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چاروں صوبوں کی یکساں ترقی حکومت کی ذمہ داری ہے، جبکہ بلوچستان کے حقوق اور وسائل کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں۔ انہوں نے ریکوڈک منصوبے اور این ایف سی ایوارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے حصے میں اضافہ کیا گیا ہے اور صوبے کی ترقی کے لیے متعدد منصوبے جاری ہیں، جن میں کسانوں کے لیے سولر پینلز اور گوادر تا چمن شہرہ کی تعمیر شامل ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں اور اس کے ملحقہ حساس علاقوں میں انٹیلیجنس بیس بنیادوں پر متعدد کارروائیاں کرتے ہوئے 4 اہم رنگ لیڈرز سمیت 21 خارجی ہلاک کر دیے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں نیٹ ورک کے اہم کمانڈر خالد رضا عرف سالار، مفتون موسیٰ اور عمران عرف ایان شامل ہیں، جو ماضی میں متعدد تخریبی کارروائیوں میں ملوث رہے اور علاقے میں بدامنی پھیلانے میں سرگرم تھے۔ مجموعی کارروائیوں کے بعد اس علاقے میں ہلاک خارجیوں کی تعداد 48 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ سیکورٹی فورسز کی جانب سے علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی باقی ماندہ خطرے کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔